عقائد اہل سنت کے جو تحفظ کا معاملہ ہے بحمداللہ اس آستانے کا یہ تو امتیاز ہے، اور یہاں سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ عقائد کا تحفظ کیسے کرنا ہے اور عقائد پر پہرا کیسے دینا ہے۔ اور آپ احباب کو اس بات پر مبارکباد بھی ہے کہ آپ اس عظیم آستان سے جڑے ہوئے ہیں جہاں پہ عقائد اہل سنت کا تحفظ اس پرفتن دور میں بھی سکھایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اچھی نسبت میسر آ جانا، اچھی سنگت مل جانا، یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی استاذ ہیں۔ سبحان اللہ کہیے ذرا محبت سے۔ یہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے بھی استاد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں رسالۃ القشیریہ فی علوم التصوف میں، آپ فرماتے ہیں اذا جالست اہل الصدق فجالسہم بالصدق، جب سچوں کے پاس بیٹھو تو سچے بن کے بیٹھو۔ یہ بیٹھنے کا ادب بھی ہے نا، اتنی بڑی بارگاہ کے اندر آپ بیٹھے ہیں، کوشش یہ کریں کہ کوئی جملہ بھی ضائع نہ ہو، کوئی لفظ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو سماعتوں سے جو ہے وہ ہوتا ہوا گزر جائے۔ سماعتوں کے راستے سے دل میں اس کے جگہ ملنی چاہیے۔ ہر ایک لفظ کی قدر کریں۔ اذا جالست اہل الصدق فجالسہم بالصدق، جب سچوں کے پاس بیٹھو تو سچے بولیے، سچے بن کے بیٹھو۔ فإنہم جواسیس القلوب یدخلون فی قلوبکم ویخرجون منہا من حیث لا تحسون۔ فرمایا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دل کے جاسوس ہوتے ہیں، دل کے جاسوس ہوتے ہیں، دل میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، نکل بھی آتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ بندہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے میرا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ والے دل میں داخل بھی ہو جاتے ہیں اور نکل بھی آتے ہیں اور خبر بھی ہونے۔ اس پہ آپ کو ایک بات سنا دوں، بڑی دلچسپ بات، اور یہ بات جو ہے یہ حضور نقش لاسانی رحمت اللہ تعالی کی بات۔ سبحان اللہ کہو محبت سے۔ ہمارے شاگرد ہیں ایک ظفروال کے اندر، ان کے والد گرامی کی نسبت حضور نقش لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے رہی، اور بحمد اللہ فقیر کے والد گرامی کو بھی حضور نقش لاسانی علیہ رحمہ کے دست اقدس پہ بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ تو کہتے ہیں ہمارے گاؤں کے ایک چودھری صاحب جو ہیں نا، وہ اس سے پاک پہ آئے، تو آپ جانتے ہیں لنگر کا جو انداز ہے، لائنوں کے اندر بٹھا کر، اور کیا کمال کا انداز ہے۔ تو اس انداز میں جب بٹھایا جا رہا تھا نا، وہ چودھری صاحب نہیں بیٹھ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بیٹھنا۔ کسی نے کہا آپ کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ کہتے جی میں پیرا نال کھانی ہے، میں نے پیر صاحب کے ساتھ کھانی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے گزارش کی حضور وہ فلاں بندہ نہیں بیٹھ رہا، وہ کہتا ہے جی میں نے پیر صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ والوں کی بات دیکھیے کہ وہ جانتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے، اس کے دل کا ماجرا کیا ہے اور اصل دل میں چھپی بات کیا ہے۔ جب کھانا لوگوں نے کھا لیا نا، تو آپ نے فرمایا جو ٹکڑے بچے ہوئے ہیں وہ اکٹھے کرو، جو ٹکڑے بچے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کر کے رکھا گیا۔ فرمایا کدھر ہے جو کہتا تھا میں نے پیروں کے ساتھ کھانا ہے؟ آ جائے۔ فرمایا آ جائے، بیٹھے، ہم تو یہی کھاتے ہیں۔ تو فقیروں کا جو انداز ہوتا ہے وہ صرف زبانی بات نہیں دیکھتے، دل کے اندر چھپا ہوا جو معاملہ ہے اس معاملے کو بھی جان لیتے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تقریر نہیں کرتے تھے، یہ بھی الرسالہ میں بات موجود ہے، واز نہیں کرتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور ماموں بھی ہیں، سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر کہتے جنید واز کیا کرو، تو آپ یہ کہہ دیتے کہ میں کس طرح واز کروں، وہ عبور، وہ جو ہے وہ روب و دبدبہ اور ہیبت، ظاہر ہے وہ سب کچھ موجود تھا، لیکن ایک بندے کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں شاید وہ نہ کر سکوں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ میں واز نہیں کروں گا، یعنی معذرت کر لیتے۔ وقت بیتتا گیا،
ایک رات خواب کے اندر حضرت جنید بغدادی کو حضور کا دیدار ہوا. جے تو مل پویں تے میں لکھ دیاں، جے تو نہ ملے تے میں ککھ دیاں، پر دل وچ اڈیکاں رکھ دیاں کدے لے نمانی دی ساکھ. تو رات جب دیدار ہوا کملی والے آقا کا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جنید واز کیا کرو، تقریر کیا کرو. کہتے اب اٹھے جلدی سے یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنے پیر و مرشد کو جا کے بتاؤں کہ مجھے رات کملی والے آقا کا دیدار ہوا ہے. اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا جب جا کے دستک دی نا، اگلی بات کا آپ لطف لیں گے. دروازے پہ جا کے دستک دی، پیر صاحب بار تشریف لائے، ابھی بتانے لگے تھے کہ مجھے رات کملی والے آقا کا دیدار ہوا. حضرت سری سختی خود فرماتے ہیں میرے کہنے سے نہیں مانتا تھا، اب تو مانے گا نا بھئی، میرے کہنے سے نہیں مانتے تھے اب تو مانو گے. اب پہلے دن جب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی واز کرنے بیٹھے، ایک عیسائی آ گیا، گلے میں صلیب لٹکایا، اوپر چادر لی ہوئی ہے، اور آ کر کہتا ہے یہ جو روایت ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کی تشریح کریں، کسی مولوی سے صحیح تشریح نہیں ہوتی. بڑے بڑے لوگوں سے میں نے کہا وضاحت کریں، کوئی صحیح وضاحت نہیں کرتا. اصل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے اندر کی بات بتائی جائے، جس سے پوچھتا وہ وضاحت کر دیتے، ترجمہ کر دیتے. وہ سمجھتا تھا کہ جو اندر میں صلیب چھپا کے لاتا ہوں اس کے بارے میں بتایا جائے. کہتا ہے اس کی تشریح کریں اس روایت کی. جنید بغدادی فرماتے ہیں سن لے گا نا؟ کہتا ہے جناب آپ سنائیں. آپ نے فرمایا پھر سنو. اس کی تشریح یہ ہے صلیب کو توڑ، کفر کو چھوڑ اور کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن جا. یہ ہے اللہ والے جو دل کے جاسوس ہوتے ہیں، دل میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، نکل بھی آتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. یہ اللہ والوں کا کمال ہے. تو عوام زیبا کار اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں عظیم عالم دین، خطیب العصر، شیریں لسان، میٹھے لہجے کے حامل، پیاری آواز، دل مو لینے والا انداز، حضرت خطیب ابن خطیب، عالم ابن عالم، حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد کوکب نورانی صاحب آپ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں. اور کچھ ہی لمحوں میں آپ کا ایمان افروز خطاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. توجہ احباب میری جانب رکھیے، توجہ رکھیے گا احباب. جو عنوان ہے حضرت کا، اس عنوان پہ ایک بات میں عرض کر کے بس میں مائک حضرت کی سپرد کرنے والا ہوں. تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والے دل کے جاسوس ہوتے ہیں. حضرت ابو عمیر حراقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کو ساتھ لے کے سفر میں نکلے. تو رات بڑی سردی والی تھی، ٹھنڈی رات. تو مرید کے دل میں خیال آیا میرے پاس جو چادر ہے کیوں نہ میں چادر پھاڑ کے تو آدھی پیر صاحب کی مبارک کمر سے باندھ دوں، سردی نہیں لگے گی. ساتھ ہی خیال آتا ہے چادر بڑی مہنگی ہے، ضائع ہو جائے گی. چادر مہنگی ہے، پھٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی. اب آگے گیا نا، ایک مقام پہ جا کے رکا. جب کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا گیا نا، اس نے ایک سوال کیا، پیر جی یہ وسوسے اور الہام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ کہیں ذرا محبت سے، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. وسوسے اور الہام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وسوسہ انہی انسان کے دل پہ آنے والے خیالات جو ہیں ایک شیطانی ہیں اور ایک ربانی ہیں. تو شیطانی خیالات وسوسہ کہلاتے ہیں اور ربانی جو خیالات آتے ہیں وہ الہام کہلاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وسوسے اور الہام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ جو خیال آیا تھا نا چادر پیروں کو دے دوں، سبحان اللہ کہیے ذرا آواز بلند. فقیروں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں آپ، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. فرمایا وہ جو خیال آیا تھا نا چادر پیر صاحب کو دے دوں، یہ الہام تھا. اور وہ جو ساتھ ہی خیال آیا چادر مہنگی بڑی ہے، یہ وسوسہ تھا.
تو اللہ والوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ دل میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، نکل بھی آتے ہیں اور پتہ بھی لگنے۔ داتا صاحب فرماتے میں اپنے پیر و مرشد کو وضو کروا رہا تھا، وضو کرواتے ہوئے میں نے ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا ہوں، دل میں خیال آتا ہے علی اجویری بھائی ولی بننا ہی ہے تو وضو کروائے بغیر بھی بن جائے گا، اور اگر نہیں بننا تو وضو کروا کر بھی بن سکتا۔ تو کہتے یہ خیال آیا تو پیر صاحب نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا حضور آپ نے ہاتھ پیچھے کیوں کیے؟ آپ فرمانے لگے جو خیال تیرے دل میں آیا ہے جب تک وہ خیال دور نہ کروں میں وضو کروانے کا حقدار ہی نہیں۔ فرماتے کیا سمجھ رہے ہو کہ اگر ولی بننا ہے تو وضو کروائے بغیر بھی بن جاؤ گے، اور اگر نہیں بننا تو وضو کروا کر بھی بن سکتے۔ کہتے حضور خیال تو یہی آیا۔ فرمایا علی حجویری سن، رب نے صرف راستے نہیں لکھے، رب نے صرف منزلیں نہیں لکھی، رب نے راستے بھی لکھی۔ صرف منزلیں نہیں لکھی گئیں، راستے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا رب نے تمہارے مقدر کے اندر ولایت لکھی ہوئی ہے، مگر ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وضو کروائے گا تو ولی بن جائے گا۔ تو اللہ والے جو ہے یہ ہیں اللہ والے، یہ دیتے ہیں سب کچھ، یہ ہیں اللہ والے یہ دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ، اور بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ۔ تو اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمیں بسست کے آئین چاکری دانت، بیاب مجلس اقبال یک دو ساغر کش۔ کہتے اقبال کی محفل میں آؤ ایک دو جام پیو، اگرچہ سر نہ تراشت کلندری دانت۔ بس احباب ذی وقار بلا تاخیر میں خطاب کے لیے ملتمس ہو رہا ہوں۔ خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، خطیب العصر، شیریں سخن، میٹھے لہجے کی حامل شخصیت، پیارا انداز، دل مو لینے والی باتیں، خوبصورت باتیں، دل میں اترنے والی باتیں، یہ باتیں زبان سے نکلتی ہیں تو دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ بلا تاخیر ملتمس ہوں خطیب العصر حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کی خدمت میں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کے مقدس اور بابرکت عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ محبت سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عرس حضور شاہ لاسانی، عرس حضور نقش لاسانی، عرس حضور فخر لاسانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ
برکت حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مسند نشین اس وقت رونق افروز نہیں ہیں، تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالی ان کی عمر میں، صحت میں، فیضان میں برکت فرمائے۔ جتنے بھی آئے کوئی خالی نہ جائے۔ اللہ سب کی جھولیاں گوہر مراد سے بھر دے۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کم از کم 10 گھنٹے ملتے تو شاید میں کچھ بیان کر پاتا۔ مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر رونق افروز معززین سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ اپنے پیارے بھائی حافظ عبدالوحید صاحب کے لیے دل سے دعا، اللہ ان کو اس آستانے سے مزید برکات عطا فرمائے۔ پہلی بات، اسلامی عقیدوں کی بنیاد تاریخ نہیں ہے۔ ہم تاریخ کو یکسر مسترد بھی نہیں کرتے، مانتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث کے اصولوں پر مانتے ہیں، مورخ کی رائے پر نہیں مانتے۔ اگر یہ بنیاد آپ نے ذہن نشین کر لی تو پھر آپ کے لیے اختلافات، نزاعات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ 19 ذی الحجہ 35 ہجری سے لے کر 21 رمضان 40 ہجری تک کی مدت خلافت علی کہلاتی ہے۔ 2.25 سال سیدنا صدیق اکبر نے، 10 سال 6 مہینے سیدنا فاروق اعظم نے، 12 سال اور کچھ ماہ سیدنا عثمان غنی نے، اور اس کے بعد کی مدت مولائے کائنات، مولائے غمگسار، حیدر کرار، شہنشاہ ولایت، ابو الحسنین، خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا اسی پر گفتگو کرنی ہے، وقت زیادہ نہیں ہے۔ پہلی بات، جس آستانے پر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں یہ نقش بندی آستانہ ہے، اور نقش بندی سلسلے کی ابتدا خلیفہ رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔
میں ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک ہر صحابی کا احترام کرتا ہوں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہلکا لفظ کہنا اپنے ایمان کا نقصان سمجھتا ہوں۔ پیار کسی سے زیادہ ہو تو یہ غلط بات نہیں۔ آپ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں۔ علم سکھانے کو تعلیم کہتے ہیں۔ پوچھ رہا ہوں آپ سے، صحیح ہے؟ علم سکھانے کو تعلیم کہتے ہیں۔ اس تعلیم کے حرف گنے تو 5۔ صحیح ہے؟ پہلا حرف کیا ہے؟ تا، عربی میں، اردو میں تے۔ آخری حرف کیا ہے؟ میم۔ تے اور میم نکال دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ علی۔ علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم۔ اگر سمجھ آئی ہو آپ کو تو یا علی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مولائے کائنات ہیں۔ جو مانتا ہے دل سے صرف وہ میرے ساتھ کہے گا، دوسرا خاموش رہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا دائیں بائیں خاموش کون ہے۔ سیدنا علی المرتضی مولائے کائنات، کہیے، تھے نہیں ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں۔ لفظ خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نیابت کو بھی کہتے ہیں، نائب کو بھی کہتے ہیں، سکسیسر کو بھی کہتے ہیں، بہت سے معنی ہیں۔ اس وقت لغوی اصطلاحی معنی نہیں کر رہا۔ ایک اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو آج تک سینہ پیٹتے ہیں۔ نام نہیں لے رہا، آپ پہچان گئے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ ان میں کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا قرآن مار کھانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور قرآن جس سینے میں آتا ہے وہ سینہ تو نور سے بھر جاتا ہے۔ مولا علی کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں۔ عربی گرامر، صرف اور نحو جب تک نہ پڑھی جائے عربی پڑھنی آتی نہیں۔ عالم بننا بہت دور کی بات ہے، جب تک صرف اور نحو نہ پڑھے وہ آگے چل سکتا۔ صرف اور نحو کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل بھی وقت چاہتی ہے۔ لفظ کیسے بنتے ہیں، صیغے کیا ہوتے ہیں، ترکیب کیا ہوتی ہے۔ اس عربی گرامر کو عطا کرنے والے کا نام مولا علی ہے۔ ابو الاسود علی، یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت علی سے لکھ کر اس کو مرتب کیا۔ کوئی عالم کہلانے والا علی کو نہ مانے تو پھر وہ علم والا نہیں ہے۔ ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ مسئلہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ دور خلافت کی بات کرنی ہے تو پہلے ان کی خلافت کی بات کر لو۔ یہاں سے پیغام جائے گا میڈیا پر
دنیا دیکھ رہی ہے، ایک پیغام سب کو جانا ہے۔ حضرت براء بن عازب اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کا سفر فرما کر غدیر خم میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ ایک تالاب تھا اور اس کے ساتھ یہ بستی گاؤں، اس کا نام غدیر خم۔ اس کو ایک جنکشن سمجھیے، وہاں سے راستے، یمن کا راستہ الگ، مکہ کا راستہ، مدینہ کا راستہ، یہ ایک جنکشن۔ آپ کو اردو میں نہیں سمجھ آئے تو چوراہا سمجھ لیں۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا۔ کس نے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر 2 مرتبہ فرمایا تمام لوگوں سے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ہوں اور بہتر ہوں؟ سب نے کہا بلا شبہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ہمیں پیارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جواب سنا تو پھر کیا فرمایا؟ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اے اللہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ لفظ مولا کے معنی دوست کے ہیں، پیارے کے ہیں، مددگار کے ہیں، خلیفہ کے نہیں ہیں۔ دنیا کی کسی لغت میں مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہیں۔ اے اللہ، اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اس واقعے کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھ سن رہے ہیں۔ مشکات میں، مسند احمد میں روایت موجود، مشکات میں حدیث نمبر 6103 اور مسند احمد میں 18479، دونوں کے نمبر بھی بتا دیے۔ آپ مفتی گوگل سے ابھی پوچھیں گے، حدیث کے الفاظ سامنے آ جائیں گے۔ حضرت عمر نے مولا کائنات سے کیا فرمایا؟ اے علی ابن ابی طالب، تم صبح و شام خوش رہو، اور تمہیں ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا دوست اور محبوب ہونا مبارک ہو، ان کا مولا ہونا۔ اس لیے ہم ان کو مولائے کائنات کہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے، پیر ظفر صاحب کے کہنے سے نہیں کہتے، صاحب مزار حضرت نقش لاسانی کے کہنے سے نہیں کہتے، ہم امیر ملت کے کہنے سے نہیں کہتے، غوث پاک کے کہنے سے نہیں کہتے، امام اعظم کے کہنے سے نہیں کہتے، رسول اعظم کے کہنے سے کہتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں پھیلاؤں۔ بعض لوگ اس حدیث سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت بلا فصل، بلا فصل کا مطلب درمیان میں کوئی اور نہیں، نبی پاک سے جڑی ہوئی، ثابت کرنے کے لیے مضحکہ خیز، مضحکہ خیز کا مطلب ہنسی لانے والی باتیں کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ جبریل امین نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حضرت علی کی خلافت و ولایت کا اعلان کر دیں، مگر نبی پاک ڈرتے تھے اور ان وجوہات کی بنا پر اعلان نہیں کرتے تھے کہ کچھ تو لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے داماد کے لیے ایسا کر رہے ہیں، دوسرا نبی پاک کو اندیشہ تھا کہ کچھ لوگ جو منافق ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ معاذ اللہ، سب کہیں معاذ اللہ کے معنی ایسی باتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے۔ آگے وہ آیت لکھتے ہیں قرآن کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے رب نے آپ کی طرف اتارا ہے اس کو پہنچائیے۔ تو آپ نے غدیر خم میں اعلان فرما دیا من کنت مولا، تو یہ اللہ کے حکم سے حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ اس بارے میں دو ٹوک فیصلہ کن بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو جملے میں نے آپ کو سنائے یہ کسی دشمن اسلام کی اپنی گڑی ہوئی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، بہتان ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ نبی پاک ڈرتے تھے، لوگوں سے ڈرتے تھے؟ آپ نے میرے نبی کے بارے میں سنا ہوا ہے، مکہ کے سارے قبائل جمع ہو کے ابو طالب کے پاس آ گئے، اپنے بھتیجے کو کہہ دو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنا چھوڑ دے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب ہم سب اکٹھے ہو چکے ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ابو طالب کے سینے میں دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میں ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اے چچا کی جان، اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے، میں تنہا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سنو، یہ کہتے ہیں تمہیں حکومت چاہیے تو یہ تمہیں حکومت دینے کو تیار، تمہیں لڑکی چاہیے جو عورت چاہو یہ دینے کو تیار، ان کے پاس جتنا سونا چاندی خزانہ ہے وہ دینے کو تیار، ان کا مطالبہ ہے کہ تم ان کے خداؤں کو جھوٹا کہنا چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم، ان کی بہادری سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا چچا یہ تو مکہ کے قبائل ہیں، ساری دنیا کی طاغوتی کا مطلب شیطانی قوتیں جمع ہو کر میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دیں، ساری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں تب بھی وہی کہوں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ وہ انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے، وہ ہاتھ کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹانے والے، کیا لوگوں سے ڈریں گے؟ تو بتائیے ایسی بات کرنے والا دشمن اسلام ہے یا نہیں ہے؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خوف سے رب کا کوئی حکم نہیں چھپایا، یا اس کے پہنچانے میں، رب کے حکم پہنچانے میں لئی تو لعل پسو پیش اف بٹ اگر مگر سے کام نہیں لیا۔ وہ صرف میرے نبی کی ذات تھی۔ آپ نے سنا ہوا ہے جبریل امین جب وحی لے کر آئے تھے، نبی پاک کو سینے سے دبوچ کر، لگا کر دبوچ کر، حتی بلغ منی الجہد، وہ ساری طاقت لگا دی تھی۔ کون؟
ذی قوہ، وہ جبریل امین جس نے اپنے بازو پر طور پہاڑ کو اٹھا کر الٹا کر دیا تھا، اس نے اپنی ساری طاقت نبی پہ لگا لی. ثم ارسلنی، حضور فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر انہوں نے کہا اقرا، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اللہ نے بتا دیا جا میرے نبی کو سارا زور لگا کے دیکھ لینا، جب تک میرا نام نہیں لے گا میرا نبی نہیں پڑھے گا. اتنی طاقت لگانے والا جبریل وہ نبی کو نہیں ڈرا سکتا، تو کیا یہ لوگ ڈرائیں گے؟ کیسی بات ہے. صرف میں ایک واقعہ کیا سناؤں، نبی کی بہادری کے واقعے سنے ہوئے. جنگ خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے. حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا خندق ٹرینچ آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن بستی میں نہ آئے. نبی پاک خود بھی شامل ہو رہے ہیں. ایک چٹان آ گئی، صحابہ مل کر اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں، نہیں ٹوٹ رہی. وہ سارے نبی کے پاس آ گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا تم بیسیوں مل کر جب نہیں توڑ پا رہے میں اکیلا کیا توڑوں گا. نہیں، صحابہ بھی جانتے تھے ہم کس کے پاس جا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں. رب کی عطا سے یہ وہ طاقت رکھتے ہیں کوئی اور نہیں رکھتا. فیض الباری اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مکہ ماریں ساتوں آسمانوں کو چورا چورا کر دیں. تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی. میرے امام اسی لیے کہتے ہیں سب سے اولا و اعلی، سب سے یہ بڑی ٹھوس دلیل کے بغیر نہیں کہا جا سکتا. سب سے مراد پوری مخلوق ہے، عالمین ہے. سب سے اولا پیارے کو، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں. یہ بات امام کر رہا ہے تو دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہے. میں کہہ دوں یہ ان سے افضل، یہ ان سے افضل، میں بات کر دوں، وہ میرا کہنا ہوگا، کسی کے فضائل بیان کرنا. لیکن جب نبی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے سب سے، تو پورا قرآن گواہی دے رہا ہے. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا. میرے نبی نے کہا چچا یہ تو مکے کے لوگ ہیں، ساری دنیا جمع ہو جائے میں پھر بھی رب کا حکم پورا کروں گا. دو ہی باتیں ہوں گی، یا میں کامیاب ہوں گا یا مجھے یہ مار دیں گے. دونوں صورتوں میں میری فتح ہے. ابو طالب کہتے ہیں مجھے اس دن پتہ چلا دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر محمد اپنے مقام سے نہیں ہٹ سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. زندہ باد. توجہ سنیوں، صرف نعرے نہیں لگانے. آج فلسطین والوں کو صرف نعروں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے. ہمیں اب آگے بڑھنا ہوگا، نعروں سے آگے بڑھنا ہوگا. نعرے بڑے اچھے ہیں مگر نعروں کے ساتھ اپنا کردار بھی دکھانا ہوگا. توجہ چاہتا ہوں. میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، اس کی ایک وجہ، میں پورا واقعہ سنا دیتا ہوں. جب یمن کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو چند صحابہ کے ساتھ خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ لینے کے لیے یمن بھیجا. حضرت علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی نہیں جانتا
تو بتا دوں کہ منافقوں نے حضرت علی کے چہرے کی برائی میں ایک جملہ کہا تھا، میں وہ جملہ آپ کو نہیں سناؤں گا، میں اپنی زبان پر وہ لفظ نہیں لاؤں گا۔ ان کے کہنے کے مطابق حضرت علی کے چہرے کی برائی تھی، اس کے جواب میں جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کرم اللہ وجہہ، اللہ نے حضرت علی کے چہرے کو عزت دی ہے۔ یہ میں نے صرف آپ کو وجہ بتائی۔ حضرت علی یمن پہنچے، خمس جو تھا وہ جمع کر لیا، اس میں لونڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے۔ ایک خوبصورت لونڈی تھی، مولا کائنات نے اس کو اپنی صحبت سے نوازا۔ کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، واقعہ پورا سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے حضرت خالد سے اس بات کا اظہار کیا، پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ شکایات کیں۔ یہ چونکہ واقعہ ہے اس لیے سنا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں حضرت علی کے بارے میں الفت و محبت کی بجائے ایسے جذبات پرورش پا رہے ہیں جو آگے چل کر عداوت کا، نفرت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور نبی پاک اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے تھے کہ خارجی ہوں گے، ناصبی ہوں گے، بدعقیدہ ہوں گے، تو وہ حضرت علی کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو میرے نبی نے اعلان فرما دیا کہ حضرت علی سے عداوت رکھنا یہ مجھ سے عداوت رکھنا ہے۔ صحابہ کے ذہن کو، دلوں کو صاف کرنا تھا، اس لیے نبی پاک نے فرما دیا جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ علی سے بھی محبت رکھتا ہے۔ یہ ہرگز خلافت کا اعلان نہیں تھا۔ اب اگلی بات، جو لوگ کہتے ہیں لفظ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل، تو وہ کسی طرح بھی درست، اونچی کہہ دیجئے، زور سے کہہ دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے۔ اس کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی مددگار کے ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن میں موجود ہے۔ انت مولانا کا لفظ قرآن میں موجود، ہوا مولانا یہ لفظ قرآن میں موجود۔ تو اب اگر ولی کے معنی، مولا کے معنی خلیفہ کرنے ہیں تو ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین، تو پھر سارے ہی خلیفے ہو گئے، پیچھے رہ کون گیا؟ اللہ بھی خلیفہ، جبریل بھی خلیفہ، سارے ایمان والے بھی خلیفے، تو بچا کون؟ تو مولا کا معنی خلیفہ نہیں۔ یہ لوگ اگر حدیث کے الفاظ پر ہی غور کرتے تو اللہم وال من والا بھی ہے وعاد من عادا بھی ہے، کہ جو علی سے محبت رکھے یا اللہ تو اس سے محبت رکھ۔ اگر اس کے معنی خلیفہ کے کرنے ہیں تو پھر اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو پھر یہ بات سمجھ آ جائے، لیکن نہیں ہے تو پھر میں کچھ کر سکتا۔ جن کا اوپر والا خانہ خالی ہے، میں اگر عقل بازار سے ملتی ہوتی تو ضرور لے کے دے دیتا، مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ آپ کا شک دور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، یاد رکھیں اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا تو حجۃ الوداع میں پورا مجمع موجود تھا، نبی کو کسی نے نہیں روکا تھا، کر سکتے تھے۔ یہ خلافت کا اعلان
حضرت علی کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے، ان کا ایک لقب ہے شیر خدا، اسد اللہ الغالب۔ میں نہ جنگ صفین کا ذکر کروں گا، میں نہ جنگ جمل کا ذکر کروں گا، نہ میں جنگ نہروان کا ذکر کروں گا، میرے پاس ٹائم نہیں۔ یہ ذکر سننے ہیں تو مجھے ٹائم دینا ہوگا، کیونکہ مختصر ذکر کروں گا ذہنوں میں شک رہ جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی کتنے بہادر ہیں، جنگ صفین میں خود اپنے الگ ایک ہاتھ سے حضرت علی نے 900 کو قتل کیا تھا۔ آپ میں کوئی ایسا پہلوان نہیں ہوگا 900، وہ بھی پیرانہ سالی میں جبکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی، اس میں 900 ہاتھ شل ہو جائیں، اعصاب ساتھ نہ دیں، اتنے بہادر شخص کو کوئی ڈرا سکتا تھا؟ چنانچہ آئیے میں آپ کو حضرت علی کا ایک اور بیان سنا دوں، وہ بھی آپ سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا، یہ سن لیں، اس کے بعد میں تھوڑا سا ان کا ذکر کروں گا، میرا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے شہزادے نواسے، وہ فرماتے ہیں جب حضرت علی بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ نے مجمع عام میں ہجوم میں کھڑے ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے، کیا یہ بات درست ہے؟ مولا علی سے پوچھا جا رہا ہے۔ اب حضرت علی کا بیان سن لیں، جن کو واقعی علی پیارے ہیں وہ ذرا علی کی بات بھی سنیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ اگر آپ نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ فرمایا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر و عمر کو ہرگز منبر رسول پر کھڑے نہ ہونے دیتا۔ مولا علی کہہ رہے ہیں مجھے ان کو قتل کرنا پڑتا میں کر دیتا، خواہ میرا کوئی ساتھ دیتا یا نہ دیتا، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ اگر حضور نے مجھ سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہوتا، کیا اس کے بعد بھی حضرت علی کے بارے میں کوئی شبہ کرے گا؟ اور سن لیں، حضرت علی نے صدیق اکبر کا بھی ساتھ دیا، فاروق اعظم کا بھی ساتھ دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی ساتھ دیا۔ وہ خود فرماتے ہیں میں نے ان کی اطاعت کی، ان کے لشکروں میں ان کے ساتھ چلا، اور میں نے سوچا جس کو نبی نے ہمارا امام بنا دیا ہے، جس کو دین کا امام بنا دیا ہے، ہم اس کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ مانیں؟ ان میں کتنی محبت تھی۔ میں اسی اسٹیج پر آپ کو یہ بات سنا چکا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ رابع ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ ایک اشارہ کر رہا ہوں، ان کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حق کے لیے کربلا میں کنبہ قربان کر دیتے، پلید کے سامنے سر نہیں جھکا۔ حضرت علی کیا منافقت کرتے رہے معاذ اللہ؟ حضرت علی کو ماننے والے کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھی نہیں تھے، تو حضرت علی کیا کمزور تھے؟
تو جو حضرت علی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں وہ حضرت علی کے ماننے والے. کیا شان ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مولا علی کی شان میں، زیر پاش این جاش کو ہے خیبرست، دست او آنجا قسیم کوثرست. تم حضرت علی کے قدموں کی شان یہاں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو خیبر کا مضبوط اونچا قلعہ ان کے قدموں کے نیچے ہے، اور وہاں ان کے ہاتھوں کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو کل قیامت کے دن کوثر کے جام ملیں گے تو مولا علی کے ہاتھ سے ملیں گے. یہ کون ہے مولا علی؟ ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم. ان کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ شہر علم کے دروازہ ہیں. ان کا فرمان دیکھنا چاہتے ہو تو حجاز چین روم پر مولا علی کی حکومت ہے. اب اگلی بات مختصراً کر کے سمیٹ دوں. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور خلافت مختصر عرصہ ہے، میں آپ کو سنا چکا. کسی نے مولا علی سے پوچھ لیا صدیق و فاروق کے دور میں امن تھا، فتوحات تھی، آپ کے دور میں جھگڑے بہت ہیں، ایک طرف مصری ہیں، ایک طرف کوفی ہیں، ایک طرف انصار قریش حجاز والے ہیں، یہ جھگڑے. تو مولا علی نے کہا تھا ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو. سنو، مولا علی کمزور نہیں تھے. اور ایک جملہ یاد کر لینا، آپ کے سامنے جنگ صفین اور جنگ جمل کے بارے میں بہت سے لوگ باتیں کریں گے. میں ذمہ داری کے ساتھ ایک اہل سنت کا ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو جملہ ہر سنی کو یاد کرنا ہے کہ مولا علی حق پر تھے. آپ بھی کہیے مولا علی. ان کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے وہ خطا پر تھے. اس خطا کو خطا اجتہادی کہتے ہیں. وہ علماء کی بحث ہے. وہ جو لوگ دشمنی میں کوئی غلط لفظ کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق. اونچی کہہ دیجئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کی صحابیت کی وجہ سے میری آپ کی کسی کی جرت نہیں کہ جج بن جائے. ہم ان کا ادب کرنے کے پابند ہیں. وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں، میرے آپ کے سامنے جواب دے. لیکن جو شان مولا علی کی ہے حضرت امیر معاویہ کا اس سے کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے. حضرت علی آسمان ہیں فضیلت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، علم و فضل کے اور تمام نسبتوں میں بڑی اونچی شان ہے. حضرت امیر معاویہ کا وہاں تک گزر نہیں ہے، لیکن وہ صحابی ہیں. اور پھر میرے امام حسن نے ان سے صلح کی ہے. میں ان پر اعتراض کروں تو اپنے امام حسن کو کیا کہوں گا؟ میری مجال نہیں ہے.
حضرت امام حسن نے جس سے صلح کی اس سے ہماری لڑائی نہیں ہے، اور حضرت امام حسین نے جس سے لڑائی کی اس سے ہماری صلح نہیں ہے۔ فیصلہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنے عبادت گزار تھے، خلیفہ تھے، حاکم تھے، مگر فرماتے ہیں 3 دن مجھے فاقہ ہو گیا۔ کتنے دن؟ کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ ایک عورت کے لیے ڈول بھرنے پر، ایک ڈول پر ایک کھجور کا سودا ہوا۔ میں نے 16 ڈول بھرے تو مجھے 16 کھجوریں ملی۔ 3 درہم ہیں پاس۔ کپڑا خریدنے خلیفہ وقت اپنے غلام قمبر کے ساتھ خود بازار جاتا ہے۔ کیا سمجھ لیا ہم نے ان لوگوں کو، جن کا نام لے کر ہماری بخشش ہونی ہے، جن کا واسطہ پکڑ کے ہم نے پار لگنا ہے، آج انہی کی ذات پر ہم اعتراض کرنے لگ گئے، انہی کے نام پر بحث کرنے لگ گئے۔ یہ خلافت راشدہ میرے نبی کا فرمان، میرے بعد 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، نبوت کے طریقے کے مطابق، نبوت کے راستے کے مطابق۔ وہ 30 سال امام حسن کے 6 مہینے ملا کر پوری ہو جاتی ہے۔ اور جس علی کے لیے نبی یہ فرمائیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، دل سے سننا، کتابوں سے نہیں، صرف کانوں سے نہیں۔ حضور فرمائے لحم کا لحمی، جسم کا جسمی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ اس مولا علی کے بارے میں آج کوئی اگر ہلکی بات کرے تو وہ سن لے، اس کے حصے میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اور حضور نے فرما دیا جو حضرت علی کو برا کہتا ہے وہ مجھ کو برا کہتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا وہ شہنشاہ ولایت ہے، صرف اس امت کے نہیں، پہلے نبیوں کی امتوں کے بھی۔ تو جس کو نبی نے شہنشاہ ولایت، مولائے کائنات بنا دیا ہو، اس کے سامنے دنیا کی حکومت کیا چیز ہے؟ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھ کر دوسرے پاؤں دوسری رکاب میں رکھنے تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ اللہ جس کے لیے چاہے لمحے کو صدی بنا دے، جس کے لیے چاہے صدی کو لمحہ بنا دے۔ قرآن سے ثابت ہے نا۔ 309 سال سوئے تھے اصحاب کہف، ان کے لیے وہ ایک دن یا آدھا دن تھا، زمانے کے لیے 309 سال تھے۔ اللہ جس کے لیے چاہے لمحے کتنے طویل کرتے، کوئی تعجب کی بات، مگر جس کو روحانیت کی ہوا نہ لگی ہو وہ کہاں سے سمجھے گا؟ آج سوشل میڈیا پر کوئی آ کے کہے کہ بابے کچھ نہیں ہوتے، تجھے بابوں کا ابھی پتہ نہیں ہے۔ تجھے کسی بابے نے پکڑ لیا تو تو چھڑوا نہیں سکے گا اپنے آپ کو، تو کیا جانے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل کتنے ہیں۔ کہنے والوں نے کیا کہا؟ علی امام منستو منم غلام علی، 1000 جان گرامی فدائے نام علی۔ یہ خانقاہ والے نقش بندی ہیں مگر سید بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ علم والا حضرت علی سے الگ ہو سکتا ہے، نہ طریقت والا الگ ہو سکتا ہے۔ جب تک دامن علی نہیں تھامیں گے کام چل سکتا۔ وہ علی جو فرماتے ہیں
جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، ایسنز عطر سورہ فاتحہ میں ہے۔ جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے۔ فرماتے ہیں میں اگر اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں اتنی کتابیں ہو جائیں 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ یہ اس کے علم کی شان ہے جو شہر علم کا دروازہ ہے۔ اندازہ کریں، ٹائم سے 5 منٹ زیادہ لے گیا، دھیان نہیں رہا گھڑی کی طرف، مگر ذکر علی ہو تو دل پہ کون قابو کرے؟ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور دعا لینے کے لیے دعا کہ آج جتنے آئے ہیں سب کے سب بخشے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو بات پوری نہیں کر سکا اس کی معافی چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم۔